سیدنا ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جنگل کا سفر کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص جو ہے وہ جنگل کے اندر نماز کے اندر مشغول ہے، نماز پڑھ رہا ہے. میں چند وقت تھوڑی دیر کے لیے رکا، چند لمحات کے لیے رکا. میں نے انتظار کیا کہ یہ آدمی اپنی نماز سے فارغ ہو جائے، پھر میں سے ملاقات کرتا ہوں. وہ آدمی نماز سے فارغ ہوا. میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اس جو خطرناک جنگل ہے، اس جنگل کے اندر تمہارا کوئی غمخوار، کوئی مونس ہے یہاں؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، ہر طرف ہے، آگے پیچھے میرے غمخوار ہیں. میں اس کی یہ بات سن کر میں سمجھ گیا کہ یہ آدمی اہل معرفت میں ہے، اہل معرفت میں سے ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اس جنگل کے اندر کوئی زیادہ راہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں میرا زیادہ راہ ہے، بالکل ہے. میں نے کہا جی کیا ہے؟ اس نے کہا اخلاص، توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی اطاعت اور حضور کے ختم نبوت کا اقرار ہی میرا زیادہ راہ ہے. میں نے کہا کہ میرے بیٹے اس جو ہے جنگل کے اندر تمہارا کوئی رفیق ہے؟ اس نے کہا جی ہر طرف سارے میرے رفیق ہیں، میرے دوست ہیں. میں نے اس آدمی سے کہا کیا میرے بیٹے میں تمہاری رفاقت چاہتا ہوں، کیا تم پسند کرو گے میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا جی ہرگز نہیں، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. میں نے اس سے کہا جی کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ جب کسی آدمی کو کوئی رفیق ملتا ہے تو وہ آدمی اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاؤں، جیسے اب ملاقات میں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. میں نے اسے کہا کہ تمہارا کھانے کا انتظام کیسا ہے، تم کہاں سے کھاتے ہو؟ اس نے کہا کہ وہی ذات جس نے مجھے ماں کے شکم کے اندر کھانا دیا، وہی ذات اب بھی مجھے کھانا دیتی ہے، مجھے میرا رزق پہنچا دیتی ہے. میں نے کہا جی تمہارے کھانے کا انتظام کس طرح ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی میرے کھانے کا انتظام اس طرح ہوتا ہے جب مجھے کھانے کی طلب ہوتی ہے اللہ رب العزت مجھے میرا رزق عطا فرما دیتا ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، مجھے کون سی چیز چاہیے، مجھے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے. میں نے اس آدمی سے کہا کہ تمہاری کوئی حاجت ہو جسے میں پورا کر سکوں؟ اس نے کہا جی میری حاجت یہی ہے کہ جب بھی مجھ سے ملو دوبارہ تو مجھ سے ملاقات نہ کرنا، مجھ سے باتیں نہ کرنا، میری یہی ایک حاجت ہے. میں نے کہا جی اس سے علاوہ کوئی اور حاجت ہو تو بتاؤ. اس نے کہا جی اس کے علاوہ میری کوئی اور حاجت نہیں ہے، ہاں اگر تم رب تعالیٰ سے دعا کرو اس حال کے اندر کہ تم غمگین ہو، پریشان ہو، تب میرے لیے بھی دعا کر. میں نے اس آدمی سے کہا کہ میں تمہارے لیے کیسے دعا کر سکتا ہوں حالانکہ تو مجھ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، رب تعالیٰ کی عبادت مجھ سے زیادہ کرتا ہے. اس نے کہا ایسا ہرگز نہیں، آپ مجھ سے زیادہ عمر والے، آپ نے مجھ سے زیادہ نمازیں ادا کی، زیادہ روزے رکھے، آپ کا تقوی مجھ سے زیادہ ہے، آپ مجھ سے بڑے ہیں، زیادہ مرتبے والے ہیں. میں نے کہا جی اگر میں تم سے ملاقات کا ارادہ رکھوں تو تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ اس نے آگے کیا پیارا جواب دیا. اس نے کہا جی اے اللہ کے بندے اگر تم مجھ سے ملاقات کا ارادہ رکھو تو دنیا کے اندر ہماری ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی، دنیا کے اندر ہماری ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی. ہاں اگر روز قیامت مجھ سے ملاقات کا ارادہ رکھو تو میری تلاش ان لوگوں میں کرنا جو متقین اور پرہیزگار ہیں. جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے ان کے گروہ کے اندر مجھے تلاش کرنا، میں وہی تمہیں ملوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے اتنا یقین ہے کہ تم متقی اور پرہیزگار گروہ کے اندر شامل ہوگے، ایسے لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ان چیزوں پر عمل کیا ہے جو اللہ رب العزت کی اطاعت کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور میں نے ان چیزوں سے کنارہ کیا ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف لے کر جاتی ہیں. میں نے رب تعالیٰ سے یہ دعا کی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان لوگوں میں اٹھانا
کہ جن پر تو نے اپنا خاص فضل کیا ہے، اور روز قیامت مجھے اپنا دیدار نصیب فرمانا۔ اگر مجھ سے ملاقات کا ارادہ رکھو تو پھر مجھے ان لوگوں میں تلاش کرنا جو رب تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں۔